وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سب سے بلند جنت الفردوس ہے۔ جنت کا درمیانی یا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے۔ عرش الہی فردوس پر ہے، اس لیے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اس لیے تم جنت اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نمازوں میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ بدترین گناہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے، زمین میں ہیں یا آسمان پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ اصلی مرد حالاتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔
دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا، دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور کا قرب ملتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ عورتیں عموماً مردوں جتنی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کی بیویاں نہیں ہوتی۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، ایک جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ان کی فکر نہ کرو، وہ اللہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ خواہشات تو سب کے دل میں ہوتی ہیں، سب اس کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اس راستے کے انتخاب میں تو انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔